اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے، ایسا کوئی اس نے کام نہیں کیا۔ اور اس کا مقام کیا بیان ہوا کہ یہ عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ ایک تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر نماز کو فرض کیا ہے، اور پھر جو اس فرضیت کو بجا لائے، جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو جو ہم اس کو ڈیوٹی دیتے ہیں، وہ اگر وہ ڈیوٹی کر رہا ہو تو ہم اس کو صرف ڈیوٹی کے پیسے دیتے ہیں، ایکسٹرا پیسے نہیں دیتے۔ ہاں کوئی وہ ڈیوٹی کے ساتھ ایکسٹرا کام کرے، اوور ٹائم لگائے، تو پھر ہم اس کو پیسے دیتے ہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو فرض اس کے ذمے سے اترنے کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ اسے عظیم الشان انعامات سے بھی نواز دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے سنا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اس کو رب تبارک و تعالیٰ یہ مقام قیامت میں عطا فرمائے گا کہ وہ عرش کے نور میں چھپا ہوا ہوگا۔ اس قدر عظیم الشان مقام اس بندے کو ملے گا کہ جو مسجد کے اندر اس طرح رہے کہ مسجد میں نماز پڑھ کر جب جائے تو اس کا دل مسجد کی طرف متوجہ رہے، اس کے کان مسجد کی طرف لگے رہیں کہ کب اذان کی آواز آئے گی اور میں مسجد کی طرف جاؤں گا۔ اس کا مقام یہ ہے کہ یہ عرش کے نور میں چھپا ہوا۔ اس کے علاوہ دو باتیں اور بھی تھیں کہ اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اور تیسرا کام یہ بیان ہوا کہ کبھی اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کام کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا ہے۔ یعنی اس نے کبھی گالی گلوچ نہیں کی، اس نے کبھی کوئی ایسا برا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے اس کے والدین کی طرف انگلیاں اٹھیں کہ اس کے والدین نے اس کی کیسے تربیت کی ہے، یہ کس کا بچہ ہے کہ جو ایسی فحش حرکتیں کر رہا ہے۔ ایسا اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس کو رب تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا کہ یہ عرش کے نور میں قیامت کے دن چھپا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو آج کی رات کا تحفہ ہے نماز، اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں اور پوری نیت بلکہ عزم کر کے اٹھیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ بلند آواز سے اپنی نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر یہ بھی کرم ہے کہ جب امت مصطفیٰ کسی کام کا ارادہ کرتی ہے تو اسی وقت سے نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی امت مصطفیٰ پر کرم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ہم جو نمازیں چھوڑتے ہیں، نمازیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ کاروبار کی وجہ سے، اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے، گھر بار کی وجہ سے۔ تو اس ایک روایت میں آتا ہے، حضرت فاطمہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات رب تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی کچھ خامیاں بھی بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک خامی یہ بیان کی کہ جب رب نے یعنی اللہ فرماتے ہیں جب میں نے خود تمہاری امت کو رزق کی ضمانت دے رکھی ہے تو پھر یہ کیوں میری ضمانت پر اعتماد نہیں کرتے اور رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ جب میں ضمانت دے چکا ہوں کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والے ہر ایک حیوان کا رزق اللہ پر ہے۔ جب اللہ فرما چکا ہے، میں ضمانت دے چکا ہوں کہ رزق میرے ذمہ ہے، میں رزق کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن یہ بندہ ہے کہ رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور میری ضمانت کو نہیں مان رہا۔ سب مانتے ہیں کہ میں دکان بند کر کے آؤں گا، نمازیں پڑھوں گا، اور پھر جب رات کو دکان بند کر کے گھر جاؤں گا تو رب نے مجھے اتنا ہی دیا ہوگا جتنا میرے نصیب میں تھا۔ ہر ایک کا اس پر ایمان ہے کہ نہیں؟ کہ جتنا رب نے دینا ہے اتنا ہی دے گا، جتنا رب نے دینا اتنا ہی دے گا۔ لیکن ہم دکان اس لیے نہیں بند کرتے کہ 2 گاہک چلے جائیں گے، تو یہ توکل کی کمزوری ہے۔ یعنی ایمان تو ہے اس بات پر کہ میں دکان بند کر کے گیا، نماز پڑھی تو رب نے میرے ذمے جو لکھا ہے وہ ملنا ہے۔ میں اگر اپنے کام سے چھٹی کر کے نماز پڑھنے گیا
تو میری دیہڑی اتنی ہی لگے گی جتنے رب نے میرے ذمے میں لکھی ہوئی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں لگا سکتا، نہ مجھے اس سے زیادہ مل سکتا ہے جو میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، اتنا ہی ملے گا۔ لیکن یہ ہمارا ایمان صرف لفظوں میں نظر آتا ہے، حقیقت دیکھی جائے تو ہم اپنا کاروبار اس لیے بند نہیں کرتے نماز کے لیے کہ ہمارے گاہک چلے جائیں، ہم کام پر اس لیے کام کو چھوڑ کر اس لیے نماز کے لیے نہیں جاتے کہ جو ہے نا دیہڑی تھوڑی کم لگ جائے گی۔ تو یہ ہمارے توکل کی کمزوری ہے، یہ ہمارے لفظوں کا ایمان ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ میں نے جب خود ضمانت دے دی ہے تو پھر کیوں تمہاری امت میری ضمانت کو قبول نہیں کرتی اور رزق کے پیچھے جا رہی ہے۔ یہ خامی معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سامنے اس امت کی بیان فرمائی ہے۔ اور پھر آپ نے سنا کہ جو نمازوں کا پابند ہوگا رب تبارک و تعالیٰ اسے کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک اور روایت سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت کا بھی مشاہدہ کیا اور دوزخ کا بھی معائنہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب دوزخ کا معائنہ کرنے گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے، اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اور جب اس کا سر کچلا جاتا ہے دوبارہ وہ پہلی حالت پر آ جاتا ہے، اور یوں ہی یہ سلسلہ جاری ہے، وہ مہلت نہیں دے رہے، سر کچلا، سر دوبارہ صحیح ہوا پھر کچلا جا رہا ہے، یعنی مسلسل یہ اس کو اذیت دی جا رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر فرض نمازوں کی ادائیگی سے غافل تھے، جو فرض نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے، سستی کا شکار ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ ان کا سر جو ہے وہ مسلسل کچلا جا رہا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کریں وہ لوگ کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں کو بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کی علامت کیا ہے کہ نمازوں کو کیسے بندہ بوجھ محسوس کرتا ہے؟ نمبر 1 کہ جلدی جلدی نماز پڑھنا، 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھ کے شارٹ ہو گئے۔ تو یہ نماز کو یعنی بندہ جلدی کام اس وقت کرتا ہے کہ جب بوجھ محسوس کرے گا، جلدی سے نمٹاؤں اور جاؤں۔ تو نماز میں جلدی کرنا، یہ بھی اس کو نماز کا چور بھی کہا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے جو اعلیٰ قسم کا چور ہے نا وہ نماز کا چور ہے۔ اور نماز کا چور کون ہے؟ جو نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو واجبات کی صحیح طور پر ادائیگی نہیں کرتے، جیسے مثال کے طور پر رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ ہے واجب، اس کو قوما کہتے ہیں، یہ ہے واجب۔ اور واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر واجب کو بھولے سے چھوڑا جائے تو نماز